پر چھوڑ دے تو غلام کا ہے سب ان کی رضا پہ چھوڑ دے کب بلاتے ہیں یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے تو غلام کا ہے سب ان کی رضا پہ چھوڑ دے اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے تو عقیدے کا مقدمہ ہار سکتا ہی نہیں اپنا سارا کیس تو احمد رضا پہ چھوڑ دے چاند رب کا ہے چاندنی میرے مصطفیٰ کی ہے سورج رب کا ہے روشنی میرے مصطفیٰ کی ہے ستارے رب کے ہیں چمک میرے مصطفیٰ کی ہے کرسی رب کی ہے عزت میرے مصطفیٰ کی ہے قرآن رب کا ہے خیال میرے مصطفیٰ کا ہے کہ میں کوئی ذکر کروں ذکر مصطفیٰ سے پہلے دم نکل جائے میرا ایسی خطا سے پہلے عمر بھر یاد رہے اتنا دعا سے پہلے کچھ نہ پاؤ گے محمد کی رضا سے پہلے ان کی نسبت سے بچو گے تو نہ بچ پاؤ گے مصطفیٰ قبر میں ملتے ہیں خدا سے پہلے ممبر شریف پر تشریف فرما جماعت اہل سنت کے ذمہ دار علماء اہل سنت ذمہ دار شورائے اہل سنت سامعین بزم پردے کی آڑ سے سننے والی اسلام کے رشتے کی مائیں اور بہنوں فراد عرش کی زینت سلام کرتی ہے نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے اگرچہ گنبد خضرا سے دور ہے لیکن حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کہ چل دیار مصطفیٰ اور دیکھ جلوہ نور کا بہ رہا ہے آج بھی روضے سے دریا نور کا کہ چل دیار مصطفیٰ اور دیکھ جلوہ نور کا بہ رہا ہے آج بھی روضے سے دریا نور کا ذرہ ذرہ نور کا پڑتا ہے خطبہ نور کا صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا حضرت شبیر کا ہے خاکی ٹکڑا نور کا حضرت قاسم حسن پیارا نواسا نور کا حضرت شبیر کا ہے خاکی ٹکڑا نور کا حضرت قاسم حسن پیارا نواسا نور کا کربلا میں اصغر و اکبر سا دولہ نور کا تو یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا عاشقان مصطفیٰ کا بس یہی دستور ہے نعت گوئی ساری دنیا میں تیری مشہور ہے عاشقان مصطفیٰ کا بس یہی دستور ہے نعت گوئی ساری دنیا میں تیری مشہور ہے چل قلم شاید یہی اللہ کو منظور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا آیت راز سب سے پہلے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے ذرا دل سے کہیے سبحان اللہ کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے کہ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹے کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے اور دعا کرتی ہیں بابا فرید الدین کی امی کہ دعا کرتی ہیں بابا فرید الدین کی امی مسلح میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے کہ مسلح میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے اب آئیے بہراؤں کیا یہی کافی نہیں میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور آپ کے در کا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور آپ کے در کا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں اسی لیے تو ہم غلام نبی کہتے ہیں آقا ہو یا غلام مدینہ شریف میں اگر بات سچی کہی ہے یہ میری تمنا ہے اگر یہ آپ کی بھی تمنا ہے تو میں تائید سبحان اللہ کی شکل میں چاہتا ہوں حضرت علامہ مفتی عبدالرحمن جامی صاحب بیٹھے ہیں حضرت مولانا حسمت رضا قادری صاحب بیٹھے ہیں وہیں پر مداح رسول بھائی افضل رضا صاحب بیٹھے ہیں یہیں پر کریم دانی صاحب جنہوں نے بہت اچھا کلام پڑھا ان کے اچھے مصروں میں چار مصرے شامل کرنا چاہتا ہوں
کہ آقا ہو یا غلام مدینہ شریف میں بنتا ہے سب کا کام مدینہ شریف میں، آقا ہو یا غلام مدینہ شریف میں بنتا ہے سب کا کام مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں پڑھوں میلاد مصطفیٰ جا کر پڑھوں سلام مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں پڑھوں میلاد مصطفیٰ جا کر پڑھوں سلام مدینہ شریف میں، اور ان سے پاکی محفل میں آنے والوں مدینہ شریف وہ مدینہ شریف ہے جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد یہی دعا کرتے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ مدینہ شریف جس کے حوالے سے بہت پہلے کہا تھا کہ دل سے جو سجدے ابرار کے ہو جاتے ہیں، جن کے سینے میں مدینہ شریف جانے کی تمنا ہے، ادھر سیدھا ہاتھ اٹھا کر مدینے والے آقا کے نام پر کہہ دے لبیک یا رسول اللہ، کہ دل سے جو سجدے ابرار کے ہو جاتے ہیں، کہ دل سے جو سجدے ابرار کے ہو جاتے ہیں وہ مکی خلد کے دربار کے ہو جاتے ہیں، کہ دل سے جو سجدے ابرار کے ہو جاتے ہیں وہ مکی خلد کے دربار کے ہو جاتے ہیں، ٹیڑے ٹیڑے سے جو آتے ہیں مدینے کی طرف سیدھے سیدھے میرے سرکار کے ہو جاتے ہیں، کہ ٹیڑے ٹیڑے سے جو آتے ہیں مدینے کی طرف، ٹیڑے ٹیڑے سے جو آتے ہیں مدینے کی طرف سیدھے سیدھے میرے سرکار کے ہو جاتے ہیں، ٹیڑے ٹیڑے سے جو آتے ہیں مدینے کی طرف سیدھے سیدھے میرے سرکار کے ہو جاتے ہیں۔ اب آگے بلی کو کمام دیتا ہے، خدا ہی کاسے میں دریا کو ڈال دیتا ہے، کہ خدا ہی دستے بلی کو کمام دیتا ہے، خدا ہی کاسے میں دریا کو ڈال دیتا ہے۔ نبی کے پائے مقدس کی بات کیا کہیے، زمین کے سینے سے زمزم نکال دیتا ہے، کہ نبی کے پائے مقدس کی بات کیا کہیے، زمین کے سینے سے زمزم نکال دیتا ہے۔ مختصر صرف میں بڑی اچھی تقریر آپ نے حضرت سے سماعت کی، ان کے خطاب کے دوران آپ کی مقدس زمین کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت جنہوں نے بہت کم وقت میں ملک ہندوستان کے مختلف گوشوں کا بہت تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے، جن سے میری مراد خطیب اہل سنت، ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت، اسلامی اسکالر حضرت العلامہ حضرت علامہ شاہ مفتی فرزند مندری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ منبر شریف پر تشریف فرما ہے، وہیں پر خطیب اہل سنت، ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت، اسلامی اسپیکر حضرت العلامہ حضرت علامہ شاہ مفتی عبد الرحمن جامی صاحب قبلہ وہ بھی ممبر نام پر تشریف فرما ہے۔ حضرت نے اولیاء کرام کے حوالے سے بڑی اچھی بات بتائی، مجھے آج زیادہ لمبی نظامت نہیں کرنا ہے، بس حضرت محمد شاہ حضور کے در کے قریب میں رہ کر کے ہم اور آپ ذکر مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں۔ بس ایک شعر سن لیں کہ تمام عمر کی دولت خرید سکتی ہے، کہ تمام عمر کی دولت خرید سکتی ہے، وفا تو سب کو بے قیمت خرید سکتی ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، زبیدہ بی بی جب جنت خرید سکتی ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، ادھر دل سے کہیں لبیک یا رسول اللہ، کہ تمام عمر کی دولت خرید سکتی ہے، وفا تو سب کو بے قیمت خرید سکتی ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، زبیدہ بی بی جب جنت خرید سکتی ہے، اور جو کسی نے نہیں دیکھا دکھا کے بیچتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ قیمت گھٹا کے بیچتا ہے، ثبوت مل گیا پہلول سے حضرت زبیدہ کو ولی زمین پر جنت بنا کے بیچتا ہے، ثبوت مل گیا پہلول سے حضرت زبیدہ کو ولی زمین پر جنت بنا کے بیچتا ہے، ثبوت مل گیا پہلول سے حضرت زبیدہ کو ولی زمین پر جنت بنا کے بیچتا ہے، اور جانتے ہیں کون ہے حضرت پہلول دانا جس کو شہر مصطفیٰ کے خواب آنے لگ گئے۔ جامی صاحب منبر شریف پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کی بالخصوص دعائیں چاہتا ہوں، ذرا ایک مرتبہ حضور کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ، اور دل سے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، جو کسی نے نہیں دیکھا دکھا کے بیچتا ہے، کہ سوائے حضرت پہلول دانا کس کو آتا ہے، زمین پر خلد کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے، کہ جس نے بیچ ڈالا چند ہی سیکھوں میں جنت کو، بتاؤ جنتی ایسا بنانا کس کو آتا ہے، اور بتاؤ جنتی ایسا بنانا کس کو آتا ہے۔ اب آگے میں بغیر کسی تمہیدی جملے کے آپ کی مقدس سماعتوں کی عدالت میں اپنی جماعت کا وہ انمول خطیب، خطیب اہل سنت، ترجمان مسلک
مسلکی اعلیٰ حضرت اسلامی اسکالر حضرت الامام حضرت علامہ شاہ مفتی فرزند مندری صاحب کی آمد ہے. بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضانی غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت عرس محبت شامیہ حضور علماء اہل سنت، عشق محبت عشق محبت میں خود انتقال کر جاتے، حلال خودکشی ہوتی بلال کر جاتے، کہ نبی کے بعد میں خود انتقال کر جاتے، حلال خودکشی ہوتی بلال کر جاتے. اگر یہ دولت دنیا ہی ماں حاصل ہوتی تو نبی علی کو بہت مالا مال کر جاتے. اگر یہ دولت دنیا ہی ماں حاصل ہوتی تو نبی علی کو بہت مالا مال کر جاتے. حسین کے لیے بیعت ایک سوال نہ تھا، حرام چیز کو کیسے حلال کر جاتے، حرام چیز کو کیسے حلال کر جاتے. اسی کہتے ہیں کہ پیار سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی. آج یہ اپناتے ہیں سیرت رسول اللہ کی. پیار سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی. آج یہ اپناتے ہیں سیرت رسول اللہ کی. سنتے ہیں یاد آپ کو صرف دسترخوان پر، پیٹ پر پتھر بھی ہے سنت رسول اللہ کی. سنتے ہیں یاد آپ کو صرف دسترخوان پر، پیٹ پر پتھر بھی ہے سنت رسول اللہ کی. مختصر وقت میں بڑی یہ تقریر خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی فرزند مندری صاحب قبلہ سے سماعت کر رہے تھے. ان کے خطاب کے دوران آپ کے شیرپور کی مقدس زمین کی وہ عالم شہرت یافتہ شخصیت جنہوں نے بہت کم وقت میں ملک ہندوستان کے مختلف شہروں کا بہت تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے، جن سے میری مراد خطیب اہل سنت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت غلام سمدانی، عاشق محبوب سبحانی حضرت الامام حضرت علامہ مفتی ذیشان مخدومی صاحب پوری شان خطابت کے ساتھ منبر شریف پر جلوہ گر ہو چکے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ ان سے ملاقات کرنی ہے. وہیں پر ان کے ہندوستان کی وہ مخملی آباد جس جلسے میں چلے جاتے ہیں لوگوں کے دیوانے ہو جاتے ہیں، جن کو دنیا شہنشاہ ترنم شارع ملک ہندوستان غلام حضرت خیر البشر عاشق بابا فرید گنج شکر حضرت عظمت رضا صاحب قبلہ وہ بھی پورے ناز پر پوری شان شاعری کے ساتھ جلوہ گر ہو چکے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ ان سے نبی کی نام اور مرکمت کے اشعار ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. حضرات چونکہ میرے پاس وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، پڑھنے والوں کی لمبی فہرست ہے، بہت تیزی کے ساتھ مہمانوں کو پیش کرنا ہے. بس ایک شعر مفتیان اکرام بیٹھے ہیں، اسمت بھائی بیٹھے ہیں تمام لوگوں کی موجودگی میں کہ میدان کربلا کا میرے پیش نظر ہے. شیرپور کی مقدس زمین پر رہنے والوں اگر شعر سمجھنے کی صلاحیت ہے تو انشاءاللہ آپ بولیں گے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی آپ بھی بولیے گا، کیونکہ شعر ہی کچھ ایسا ہے کہ میدان کربلا کا میرے پیش نظر ہے، سجدے میں ابھی تک میرے شبیر کا سر ہے، کہ میدان کربلا کا میرے پیش نظر ہے، کہ میدان کربلا کا میرے پیش نظر ہے، سجدے میں ابھی تک میرے شبیر کا سر ہے. شبیر کی الفت میں مچمچا ہے یہاں کون؟ اللہ کے محبوب کو تو سب کی خبر ہے کہ میدان کربلا کا میرے پیش نظر ہے. ریحان بھائی بیٹھے ہمارے بیٹھے ہیں، ان کے قدم ناز کا بوسہ لے کر کے شعر مکمل کرتا ہوں اور میں واپس ہوتا ہوں کہ میدان کربلا کا میرے پیش نظر ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے والد بھی آقا حسین کے غلام ہیں، ہمارے بھائی بھی آقا حسین کے غلام ہیں، ہمارے دادا بھی آقا حسین کے غلام ہیں، ہم بھی آقا حسین کے غلام ہیں، ہماری نسلیں بھی آقا حسین کے غلام رہیں گی. اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا. ذرا آقا حسین کے نام پر اپنا سیدھا ہاتھ پرچم حسین بنا لے، اور ذرا دل سے کہہ دیں یا حسین، اور محبت سے کہیے یا حسین کہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا. عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا، کہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا. عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا. لایا تھا میرے پاس وہ پگڑی یزیدی، میں نے اسے سکھا دیا جوتا حسین کا. لایا تھا میرے پاس وہ پگڑی یزیدی، لایا تھا میرے پاس وہ پگڑی یزیدی، میں نے اسے سکھا دیا جوتا حسین کا. اب شعر کا مطالعہ کہ میدان کربلا کا میرے پیش نظر ہے، سجدے میں ابھی تک میرے شبیر کا سر ہے. مفتی صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ میدان کربلا کا میرے پیش نظر ہے، سجدے میں ابھی تک میرے شبیر کا سر ہے، کہ میدان کربلا کا میرے
پیش نظر ہے، سجدے میں ابھی تک تیرے شبیر کا سر ہے، شبیر کی الفت میں مچلتا ہے یہاں قول، اللہ کے محبوب کو تو سب کی خبر ہے، بھوکے نہیں مرتے ہیں کبھی دین کے عالم، بھوکے نہیں مرتے ہیں کبھی دین کے عالم، بھوکے نہیں مرتے ہیں کبھی دین کے عالم، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، بھوکے نہیں مرتے ہیں کبھی دین کے عالم، بھوکے نہیں مرتے ہیں کبھی دین کے عالم، بھوکے نہیں مرتے ہیں کبھی دین کے عالم، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، بھوکے نہیں مرتے ہیں کبھی دین کے عالم، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، تو سامنے آ کر چلا تیر ہے حرمل، اصغر نہیں ڈرتا ہے یہ شبیر جگر ہے، تو سامنے آ کر چلا تیر ہے حرمل، اصغر نہیں ڈرتا ہے یہ شبیر جگر ہے، اصغر نہیں ڈرتا ہے یہ شبیر جگر ہے، اصغر نہیں ڈرتا ہے یہ شبیر جگر ہے، اب آگے بہت تیزی کے ساتھ خانقاہ شعر و سخن کا سجادہ نشین، طریقت اردو ادب کا خلیفہ، سلسلہ ترنم کا پیر و مرشد، آواز و انداز کا گنبد و مینار، شہنشاہ ترنم، مالک ترنم، بادشاہ ترنم، شاعر ملک ہندوستان، غلام سمسانی، عاشق محبوب سبحانی، بھائی عظمت رضا صاحب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عریضہ پیش کرتا ہوں، وہ میں تشریف لائیں اپنے کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجملہ فرمائیں، آئیے ان کا استقبال ان چار مصروں کے ساتھ کہ غور سے سن لے میری بات زمانے والے، توجہ چاہتا ہوں کہ غور سے سن لے میری بات زمانے والے، ہم ہیں نیزے سے بھی قرآن سنانے والے، غور سے سن لے میری بات زمانے والے، ہم ہیں نیزے سے بھی قرآن سنانے والے، پڑھ دیکھو تو ذرا جنگ بدر کی تاریخ، مٹ گئے 300 تیرے کو مٹانے والے، پڑھ دیکھو تو ذرا جنگ بدر کی تاریخ، مٹ گئے 300 تیرے کو مٹانے والے، اپنا بلند آواز سے نعرے کا جواب دے اور دل سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، فیضان غوث اعظم، عرف محمد شامیہ حضور، فیضان سرکار تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، کہ خاموشی رہے تو تکلم تمت پڑے، جنبش وہ ہو تو تبسم تمت پڑے، عظمت رضا وہ شاعر لیکن نبی کی نعت، کاغذ نچوڑ تو ترنم تمت پڑے، اچھا کیا ہے جس نے طیبہ نہیں دیکھا تو دیکھا کیا ہے، کہ ساری دنیا میں در آقا سے اچھا کیا ہے، جس نے طیبہ نہیں دیکھا تو دیکھا کیا ہے، حشر میں سارے گنہگار اسی میں ہوں گے، میرے سرکار کے دامن کو سمجھتا کیا ہے، اس لیے کرتا ہوں توبہ میں گناہوں سے بہت، روح کب تن سے نکل جائے بھروسہ کیا ہے، اس لیے کرتا ہوں توبہ میں گناہوں سے بہت، روح کب تن سے نکل جائے بھروسہ کیا ہے، پیاس کی فکر اگر ہوتی علی والوں کو وہ سمندر کو بلا لیتے یہ دریا کیا ہے، پیاس کی فکر اگر ہوتی علی والوں کو وہ سمندر کو بلا لیتے یہ دریا کیا ہے، بہت اچھے انداز سے شہنشاہ ترنم بھائی عظمت رضا صاحب قبلہ سے نبی کی نعت اور منقبت کے حوالے سے اور موت کے حوالے سے بہت اچھے اشعار ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے، دعا کریں کہ اللہ پاک بھائی کے پڑھنے کو آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جتنے لوگ میری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ لائک کے تعظیم ہیں، لائک کے مبارکباد ہیں، آپ پریشان بالکل نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ عظمت رضا صاحب قبلہ نے اب پڑھ دیا اب نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ تقریر کے فوراً بعد جتنی دیر آپ ان کو سننا چاہتے ہیں وہ اتنی دیر آپ کی خدمت کریں گے، عظمت بھاگلپوری نے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، آپ لوگوں نے سننے کا حق ادا کر دیا، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ سبوں کی عمر میں سماعتوں میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے، اب آئیے حضرات چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، بس ایک شعر اس کے بعد مفتی صاحب کی تقریر کہ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، ذرا دل سے کہہ دے سبحان اللہ، حالانکہ یہ شیر پور کی مقدس زمین ہے، یہ شیروں کا علاقہ ہے اور سونے پہ سہاگا اس بات کا ہے، آپ کی بستی کا نام ہی شیر پور ہے، اور جس بستی کا نام شیر پور ہو اس بستی میں رہنے والے شیر دل ہوتے ہیں، اور جس بستی میں شیر دل لوگ ہوتے ہیں
وہ شیر کی قدر کرنا جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں شیر چاہے جنگل کا ہو یا شیر چاہے شاعری کا ہو, شیر شیر ہوتا ہے اور شیر کو شیر بن کر کے سنا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے اور سننے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے. تو شیر پور میں شیر دل لوگوں کے سامنے ایک اچھا شیر پڑھ کے میں ایک سے واپس ہوتا ہوں کہ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں. توجہ چاہتا ہوں کہ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں جو ہیں مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں. کہ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں جو ہیں مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں. معجزہ دیکھ کر ابو جہل نے گھبرا کے کہا, ہمیں معجزہ دیکھ کر ابو جہل نے گھبرا کے کہا یہ تو کنکر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں. کہ معجزہ دیکھ کر ابو جہل نے گھبرا کے کہا یہ تو کنکر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں. انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ غریب نواز کے نام پر ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ اور دل سے کہہ دے لبیک یا رسول اللہ. کہ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں جو ہیں مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں. معجزہ دیکھ کر ابو جہل نے گھبرا کے کہا یہ تو کنکر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں. انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ, انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں. انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں. مشورہ میرا یہی ہے وہ کچھوچا جائے, مشورہ میرا یہی ہے وہ بریلی جائے, مشورہ میرا یہی ہے وہ بتایوں جائے, مشورہ میرا یہی ہے وہ کچھوچا جائے. جن کو جنات پریشان کیے بیٹھے ہیں, جن کو جنات پریشان کیے بیٹھے ہیں, جن کو جنات پریشان کیے بیٹھے ہیں. اور خدا کی قسم آپ کی سماعتیں دیکھ کر میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کا دل کہتا ہے کہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ, رات بھر پیو گے صبح کو اتر جائے گی. کہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ, رات بھر پیو گے صبح کو اتر جائے گی. دیار نبی کی صرف 2 بوند پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی. دیار نبی کی صرف 2 بوند پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی. اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ آپ کی مقدس سماعتوں کی عدالت میں آپ کی مقدس زمین کا وہ نوجوان خطیب جس نے بریلی شریف کی مقدس زمین بلکہ یوں کہیے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں رہ کر کے ملک ہندوستان کے مختلف گوشوں کا بہت تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے, جس کو دنیا خطیب اہل سنت, ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت, خطیب لسانی, عاشق محبوب سبحانی, اسلامی اسکالر حضرت الامام حضرت علامہ الشاہ مفتی ذیشان مخدومی صاحب قبلہ کے نام سے جانتے ہیں. ان کی آمد ہے پوری ایمانداری کے ساتھ, ان کا استقبال کہ عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا. آپ حاضر ہیں نا, تو اگر حاضر ہیں تو ذرا دل سے کہیں سبحان اللہ کہ عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا. میں دین بیچ کے دنیا کما نہیں سکتا, عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا, میں دین بیچ کے دنیا کما نہیں سکتا. میرے حضور کی عظمت پہ بھونکنے والے تو اپنے باپ کا شجرہ دکھا نہیں سکتا, عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا, میں دین بیچ کے دنیا کما نہیں سکتا. میرے حضور کی عظمت پہ بھونکنے والے تو اپنے باپ کا شجرہ دکھا نہیں سکتا. میں اپنے پیر کی نسبت پہ ناز کرتا ہوں, میں اپنے پیر کی نسبت پہ ناز کرتا ہوں. مخالفین کی محفل میں جا نہیں سکتا, مخالفین کی محفل میں جا نہیں سکتا. پوری بیداری کے ساتھ جواب دے, دل سے بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار تاج الشریعہ, عرص محبت شاہ میاں حضور حضرت علامہ مفتی ذیشان مخدومی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اگر ماں باپ کی خدمت میں تم ہو, قسم اللہ کی جنت میں تم ہو. اگر ماں باپ کی خدمت میں تم ہو, قسم اللہ کی جنت میں تم ہو. غلط کرنے سے پہلے سوچ لینا رسول اللہ کی امت میں تم ہو. کا ابھی ارمان باقی ہے, مسلمانوں کے اندر غیرت ایمان باقی ہے کہ نبی کے دین پہ مرنے کا ابھی ارمان باقی ہے, مسلمانوں کے اندر غیرت ایمان باقی ہے, غلامان محمد کی ہر ایک پہچان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. کبھی کشتی میں ہنستے ہیں, کبھی ساحل میں ہنستے ہیں, جفا و ظلم و نفرت کی ہر ایک منزل میں ہنستے ہیں. کبھی کشتی میں ہنستے
ہنستے ہیں کبھی ساحل میں ہنستے ہیں جفا و ظلم و نفرت کی ہر منزل میں ہنستے ہیں اگر ہنسنا ہی ہے باہر ہنسے کو دل میں ہنستے ہیں یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے بتانے کی ضرورت کیا مکمل ہو چکا کلیئر کہ ہندوستان کا جھنڈا ہمیشہ ہی رہا اوپر بتانے کی ضرورت کیا مکمل ہو چکا کلیئر کہ ہندوستان کا جھنڈا ہمیشہ ہی رہا اوپر نظام الدین کی دہلی علاء الدین کا کلیئر ابھی تو خواجہ آدم کا ہندوستان باقی ہے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے مختصر وقت میں بڑی اچھی تقریر خطیب آدم ہندوستان حضرت علامہ مفتی ذیشان مخدومی صاحب قبلہ عظمت والدین کے حوالے سے بہت ساری باتوں پر روشنی ڈال رہے تھے وہ یہی بتا رہے تھے ہے جس پر خلدبی قرماب روضہ دیکھ لیتا ہوں میں اپنی بند آنکھوں سے مدینہ دیکھ لیتا ہوں ہے جس پر خلدبی قرماب روضہ دیکھ لیتا ہوں میں اپنی بند آنکھوں سے مدینہ دیکھ لیتا ہوں مجھے جب یاد آتی ہے بہار باغ جنت کی تو محبت سے میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو محبت سے میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں اب آئیے اتارے جیسے چاند پھول ستارے جیسے ان کے پیروں کے اتارے جیسے بادشاہوں سے کوئی کہتے ذرا ابے جھاڑو دیتے ہیں تمہارے جیسے بہت اچھا کلام حضرت عظمت رضا بھاگلپوری سے سنا اب آئیے آج کے وقت کافی ہو چکا ہے بہت تیزی کے ساتھ آپ کی مقدس سماعتوں کی عدالت میں ملک ہندوستان کا وہ نام خطیب ملک ہندوستان کا وہ مشہور اور مسموع خطیب شہنشاہ خطابت آپ اہل سنت ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت اسلامی اسکالر حضرت علامہ شاہ مفتی حماد رضا قادری کی آمد ہے آئیے ان کا استقبال ان چار مصروں کے ساتھ کہ کھلبلی اتنی توسل سے مچا رکھی ہے آپ حاضر ہیں اگر چائے پی چکے ہیں تو آپ کی آواز تھوڑی تیز نکلنا چاہیے ہے کہ نہیں گلے کو تھوڑی تازگی مل چکی ہے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ کھلبلی اتنی توسل سے مچا رکھی ہے جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے کہ کھلبلی اتنی توسل سے مچا رکھی ہے جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے تم بہادر ہو تو لاکھوں سے بھی لڑ سکتے ہو ہمیں تم بہادر ہو تو لاکھوں سے بھی لڑ سکتے ہو ہم کو یہ بات بہادر نے بتا رکھی ہے تم بہادر ہو تو لاکھوں سے بھی لڑ سکتے ہو ہم کو یہ بات بہادر نے بتا رکھی ہے اے فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے آج جو فخر سے کہتے ہو کہ ہم سنی ہیں ہمیں آج جو فخر سے کہتے ہو کہ ہم سنی ہیں اعلیٰ حضرت نے یہی لاج بچا رکھی ہے اعلیٰ حضرت نے یہی لاج بچا رکھی ہے اور مجھ سے ٹکرائے صلح کلی میں ہمت ہی کہاں نام اختر نے ہی جب نیند اڑا رکھی ہے نام اختر نے ہی جب نیند اڑا رکھی ہے پوری بیداری کے ساتھ بلند آواز سے نعرے کا جواب دے دل سے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث آدم مسلک اعلیٰ حضرت فیضان عرس مقدس فیضان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت